علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے مقلد مولوی عبد الرحمن مکی حجازی ملتانی دیوبندی کی یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ سوال ہوا تقلید۔ تقلید کے بغیر تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے۔ کہہ رہا ہے کہ تقلید کے بغیر آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تقلید کے بغیر تو بندہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں سوال مولی جواب گاجر۔ سوال مولی جواب گاجر۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تقلید کے متعلق۔ اب بتائے اللہ کا قرآن پڑھے، قرآن مجید میں سے وہ آیت پڑھے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں ایمانداروں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو تقلید کرو، تقلید تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیت پڑھنے کی وجہ کہتا ہے کہ تقلید کے بغیر تو تم قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ سوال کا جواب نہیں ہے، یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہ مقلدین خود گمراہ ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ مبلغین سے حرم پاک کو، بیت اللہ کو پاک فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی ذبوحالی اور بدقسمتی ہے کہ مکہ جیسی عظیم بستی میں اور بیت اللہ جیسے اللہ کے عظیم گھر میں اور حرم جیسی پاک جگہ میں ایسے جاہل مفتیان کہ جن سے سوال کچھ ہوتا ہے اور جواب کچھ اور دیا جاتا ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مقلد کس درجے کے جاہل ہیں اور کس درجہ گمراہ ہیں۔ ان کی یہ جہالت اور ان کا یہ گمراہ پن مکہ جیسی عظیم بستی میں، حرم جیسی پاک جو ہے وہ جگہ میں اور بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی ان کی یہ جہالت اور ان کا یہ معاملہ پوری طرح جوبن پر موجود ہے۔ ایسے لوگ قطعاً علماء کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً علماء دین کہلانے کے ہرگز قابل نہیں ہیں۔ سوال ہوا کہ تقلید، کہا کہ تقلید کے بغیر تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو بندہ پوچھے تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو یا تم فلاں 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 کے مقلد ہو؟ پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد ہوئے نا، کہ یا یہ دعویٰ کریں کہ جس طرح بریلویوں نے عبد القادر جیلانی کے متعلق دعویٰ کر رکھا ہے کہ عبد القادر جب پیدا ہوئے تو کئی پارے ان کو حفظ تھے۔ کیوں؟ عبد القادر کی ماں قرآن پڑھا کرتی تھی اور عبد القادر اپنی ماں کے پیٹ میں حمل تھا تو وہ ماں سے قرآن یاد کرتا رہا۔ لو جی، یہ دنیا کا انوکھا مدرسہ، جہاں نہ پیغمبر پڑھا، نہ نبی پڑھا، نہ رسول پڑھا، نہ علی پڑھا، کوئی بھی نہیں پڑھا۔ یہ دنیا کا سب سے انوکھا مدرسہ بریلویوں نے بنایا کہ عبد القادر اپنے ماں کے پیٹ میں کئی سپارے پڑھ کے آ گیا۔ کیوں؟ کہ عبد القادر کی ماں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تو نہ صرف عبد القادر کی ماں قرآن پڑھتی تھی، باقی جتنے اللہ والے پیدا ہوئے ان کی مائیں کیا گیتا اور وید پڑھا کرتی تھی؟ تو یا تو یہ دیوبندی اسی طرح دعویٰ کر لیں کہ امام ابو حنیفہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو وہ ابو حنیفہ تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو وہ امام اعظم تھے، یا تو پھر ایسا دعویٰ کر لیں۔ اور اگر بریلویوں کی طرح یہ دیوبندی ایسا دعویٰ نہیں کرتے، ویسے یاد رکھیے یہ بریلوی دیوبندی جڑواں ہیں، ایک ہی امام کے مقلد ہیں، ایک جیسی خرافات ہیں۔ ہاں، بقول ڈاکٹر صاحب سید طالب الرحمان صاحب کے بقول ایک گٹر پہ ڈھکن پڑا ہے اور ایک گٹر پہ ڈھکن اٹھا ہوا ہے۔ بریلویوں کے گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے بقول ڈاکٹر صاحب، اور دیوبندی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے بقول ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو یہ کہاں لکھی ہے تقلید کی یہ اصطلاح؟ تقلید کا یہ معنی لغوی یا اصطلاحی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب قرآن پڑھنے والا بھی مقلد ہے اور بغیر تقلید کے قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا وغیرہ وغیرہ، یا نہیں مانا جا سکتا؟
جو ان صاحب نے آیتیں بیان کی ہیں، کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ارے ظالمو، اگر صراط الذین انعمت علیہم میں تقلید کی تعلیم دی جا رہی ہے تو مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنے سے روکتے کیوں ہو؟ اور خود جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھنے سے رکتے کیوں ہو؟ اگر یہ تقلید ہی کی تعلیم ہے صراط الذین میں، تو پھر مقتدیوں کو بھی کہو کہ نماز پنجگانہ وغیرہ میں فاتحہ امام پیچھے پڑھو، اور خود بھی جناب جنازے کی نماز میں عبد الرحمن مکی جنازہ پڑھاتا ہے، فاتحہ گول کر جاتا ہے، تو مقتدیوں کو روکتے ہیں اور خود رک جاتے ہیں۔ جہاں تقلید کی تعلیم تھی وہاں تو سب کو کہو کہ فاتحہ پڑھو پڑھو، تاکہ جلدی جلدی سارے مقلد بنتے رہو، اور جو مقلد ہو تقلید پر پکے ہوتے رہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ لکھا ہوا ہے، اس میں امام مالک بن انس لکھے ہوئے ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ اچھا، اگر یہ چار امام لکھے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم کے اندر کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شمار نہیں ہوتا؟ صراط الذین انعمت علیہم میں عمر بن خطاب کا، عثمان بن عفان کا، علی بن ابی طالب کا، اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان کا، اور انس ابن مالک کا، اور عبداللہ ابن مسعود کا، اور عبداللہ ابن عباس کا، اور عبداللہ ابن عمر کا رضوان اللہ علیہ مجمعین شمار نہیں ہوتا؟ صراط الذین انعمت علیہم اگر تقلید ہے، اس میں بقول عبد الرحمن مکی دیوبندی ملتانی حجازی اور دیگر مقلدین اینڈ کمپنی، صراط الذین میں ان کے بقول امام ابو حنیفہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم میں کیا ابو بکر و عمر نہیں ہیں؟ یا تو نعوذ باللہ یہ کہو کہ وہ منعم علیہم نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت، یہ خلفائے راشدین کی جماعت، ہاں جی جناب یہ کتابت وحی کاتبین وحی کی جماعت، کیا یہ منعم علیہم نہیں ہے؟ ہر بندے دا پتر کہے گا کہ جی ہاں یہ منعم علیہم ہیں۔ جس کو اپنا ایمان پیارا ہوگا وہ کہے گا کہ منعم علیہم میں انعام یافتہ لوگوں میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، معاویہ بھی ہے، طلحہ بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، انس بھی ہے، ابن مسعود بھی ہے، ابن عباس بھی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اچھا جب ہے، اب مان لیا نا ہے، یا تو انکار کرو کہ ابو بکر منعم علیہم نہیں ہے، ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اگر ابو بکر منعم علیہم لوگوں میں ہے تو لوگوں تم نے ابو حنیفہ کی بجائے ابو بکر کی تقلید کر کے خود کو صدیقی کیوں نہ کہلوا لیا؟ عمر کی تقلید کر کے فاروقی کیوں نہ بن گئے؟ اسی طرح عثمان کی تقلید کر کے عثمانی، اور علی کی تقلید کر کے علوی کیوں نہ بن گئے؟ اور ابن عباس کی تقلید کر کے جناب تم عباسی اور وغیرہ وغیرہ کیوں نہ بن گئے؟ یا اس آیت میں عباس بن عبد المطلب نہیں ہے؟ اور عباس کی تقلید کر کے تم نے اپنے آپ کو عباسی کیوں نہ کہلوا لیا؟ عجیب بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کیا اللہ نے ابو حنیفہ کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ صراط الذین میں کیا ابو حنیفہ کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ ہر وہ جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ سارے ہیں، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے اندر ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، ابو حنیفہ بھی ہے، مالک بھی، انس بن مالک بھی ہیں، مالک بن انس بھی ہیں، احمد ابن حنبل بھی ہیں، محمد بن ادریس بھی ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ بس اتنے ہیں؟ نہیں، آگے چلیے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری بھی ہے، امام مسلم بھی ہے، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور امام حاکم وغیرہ وغیرہ، اور امام دار قطنی رحمہم اللہ تعالی، یہ تمام ہے نا۔ انعام یافتہ لوگوں کے اندر ابن تیمیہ بھی ہے رحمہ اللہ تعالی، انعام یافتہ لوگوں کے اندر ابن قیم بھی ہے رحمہ اللہ تعالی، انعام یافتہ لوگوں کے اندر شاہ ولی اللہ بھی ہے، انعام یافتہ لوگوں کے اندر سید اسماعیل شہید بھی ہے، سید احمد شہید بھی ہے، علامہ شہید بھی ہے رحمت اللہ علیہم، ہے نا۔ اور دیوبندی اپنوں کو بھی لے کر آ جائیں، تو پھر ان کی تقلید کیوں نہیں ہے؟ کیا صراط الذین انعمت علیہم نے کہا ہے کہ یہ جناب انعام یافتہ لوگوں کا معاملہ ابو حنیفہ پر یہ دروازہ بند ہو گیا؟ مقلدو،
یا تو یہ بتاؤ کہ انعام یافتہ لوگوں کا دروازہ ابو حنیفہ پہ بند ہو گیا، اور کہو کہ مالک بن انس انعام یافتہ میں نہیں ہے، احمد ابن حنبل انعام یافتہ میں نہیں ہے، اور محمد بن ادریس امام شافعی انعام یافتہ میں نہیں ہے تو پھر ایک سال ابو حنیفہ کی تقلید کر لو، اور دوسرے سال مالک بن انس کی کر لو، اور تیسرے سال احمد ابن حنبل کی کر لو، اور چوتھے سال محمد بن ادریس کی کر لو، اور پانچویں سال امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری کی کر لو، اور اگلے سال اسی طرح پھر امام مسلم اور ترمذی کی کر لو۔ پتہ بھی چلے نا کہ تم صراط الذین انعمت علیہم میں تقلید کر رہے ہو، تو سارے ہی منعم علیہ ہیں۔ کون؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ اللہ تعالیٰ اب منعم علیہ لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں۔ من النبیین، انعام یافتہ لوگوں میں حضرات انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والسلام، والصدیقین، انعام یافتہ لوگوں کے اندر ابو بکر صدیق آ گیا۔ پیارے نبی احد پہاڑ پر ہیں، احد نے ہلنا شروع کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ تو اگر تقلید کرنی تھی تو ظالموں ابو بکر کی کر لیتے۔ اگر تقلید کا حکم صراط الذین انعمت علیہم نے دیا، جبکہ نہیں دیا، یہ سوائے یہود و نصارہ کی ہیرا پھیریوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر ہیرا پھیریاں کی، اور مقلدوں نے قرآن اور حدیث کے اندر۔ والشہداء، اب اگر تقلید کرنی تھی شہید احد حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی کر لیتے۔ والشہداء، اگر تقلید کرنی تھی شہید کربلا جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی کر لیتے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں منعم علیہ لوگوں میں تو یہ آ رہے ہیں۔ والصالحین، اور صالحین نیکوکار، یہاں سب صالحین کی بات ہوئی ہے۔ کیا ابو بکر صالحین میں نہیں ہے؟ کوئی ظالم، کوئی ظالم اور کوئی بد نصیب کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ والصالحین کے اندر امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری اور امام مسلم اور ابن ماجہ اور دار قطنی اور حاکم یہ نہیں ہے؟ ہر کوئی کہے گا جی امام بخاری صالحین میں ہے۔ او دور دور تک چلے جائیے، حدیث کے امام کو لے کر آئیے، کوئی بھی ہو، وہ چاہے آپ امام حاکم کو لے کر آئے رحمہ اللہ، کیا وہ صالحین میں نہیں ہیں؟ تو ادھر تقلید کر لو نا، ادھر تقلید کر لیتے۔ تو یہاں اطاعت اور اتباع کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما یا باری تعالی جن پر آپ نے انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا۔ اور کیا پوری دنیا کے اندر انعام یافتہ ایک اکلا ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ، یا اور بھی ہیں نا؟ تو کرو، آپ چاہے بھلے جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ تقلید کرنا شروع کر دیں۔ میں کہتا ہوں ڈیلی بیسس پہ بھی اگر تقلید شروع کر دو، آپ کی مکی کی زندگی ختم ہو جائے گی، منعم علیہم لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ آج ابو بکر کی تو کل عمر کی، تو پرسو عثمان کی، تو ترسو علی کی، تو اسی طرح پرسو ترسو چرسو ٹھرسو مرسو کرتے رہیں تقلید۔ مکی کی 70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ منعم علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ختم نہیں ہوں گے اگر یہاں تقلید ہے، جبکہ یہاں تقلید نہیں ہے، یہاں تقلید نہیں ہے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، جیسے انہوں نے تورات اور انجیل کا حشر کیا، وہی مقلدوں نے قرآن حدیث کے ساتھ معاملہ رکھا۔
یہ تو طائفہ منصورہ جماعت حقہ الحمدللہ اہل الحدیث موجود ہیں کہ ان جاہلوں کو اپنی جہالت پر کوئی دلیل نظر نہیں آتی، سوال کچھ ہوتا ہے جواب حضرات کچھ کی دیتے ہیں۔ اچھا، تقلید کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر عبد الرحمان مکی صاحب مزید کیا آیت لاتے ہیں ہم سنتے ہیں۔ تقلید سے پڑھیں گے، تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تقلید اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید ہی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر۔ یہ فاسألوا اہل الذکر کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں یہ پارہ نمبر 14 میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس میں سورہ النحل ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ فاسألوا اہل ذکر کیا کہہ رہی ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ آیت 43 اور 44 سورہ نحل پارہ نمبر 14۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے تھے، یعنی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہذا تم اہل ذکر، کیا مطلب اہل کتاب، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن پاک نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ پیارے بھائیوں، اگر مقلدوں کی بات مان لیں کہ اس آیت سے تقلید ثابت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا پیارے نبی علیہ السلام کو یہود و نصارہ کی تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ارے ظالموں، اگر یہ آیت تقلید کے وجوب پر پیش کرتے ہو تو کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی تقلید کا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے اور کہا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو، تو کیا اس آیت میں تقلید کا حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو یا نبی کو یا لوگوں کو؟ یہاں یہود و نصارہ سے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ پوچھنا، سوال کرنا تقلید ہے تو کیا اللہ تعالی لوگوں کو یہود و نصارہ کی تقلید کا درس دے رہا ہے؟ اگر یہ آیت تقلید پر ہے تو کیا دیوبندی بریلوی یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آج کوئی مسلمان کسی یہودی سے پوچھ لے کہ ہاں بھئی تورات میں اور اے عیسائی انجیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہے، تو کیا یہ مسلمان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا مقلد بن جائے گا؟ تو یہاں تقلید کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اگر نبی بنائے گئے تو آپ کی طرح پہلے بھی اسی طرح اللہ نے نبی بھیجے، اور ان نبی کی نبوت کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔
تو یہاں تقلید نہیں ہو رہی، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر عجب ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بھیجا، تو اللہ نے اس سے پہلے بھی اسی طرح نبی بھیجے، اور یہود و نصارہ سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ اگر سوال کرنا اور پوچھنا تقلید ہے تو مجھے بتائیے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی سے سیکھا تھا، پوچھا تھا، کیا تھا نا؟ تو پھر تو امام صاحب بھی مقلد ہوئے، جبکہ اشرف علی تھانوی اپنے رسالہ تقلید کے وجوب پر لکھا گیا، اس میں لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ مقلد نہیں تھے۔ تو کسی سے پوچھنا اور سوال کرنا یہ تو تقلید نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو امام ابو حنیفہ کے مقلد نہ ہوئے۔ تو بندہ تو زندگی میں، لائف میں سینکڑوں ہزاروں سے پوچھتا ہے، کیا ہم ان کے مقلد ہو جائیں گے؟ تو الغرض یہ قصہ یہ ہے، اللہ نے تقلید کا نہیں، اطاعت اور اتباع کی بات کہی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرنی ہے، وہ صحابہ کرام کی بھی کرنی ہے، ائمہ اربعہ کی بھی کرنی ہے، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین کی بھی کرنی ہے رحمہم اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہ مبلغین کے شر سے اس امت کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین پاک کو ان گمراہ مبلغین سے پاک فرمائے۔